اللہ تعالیٰ عنہ کے کریکٹر پر کے کردار پر جو تہمتیں لگائی گئی تھی، ٹھیک ہے، کفار مکہ کی جانب جو بھی معاملات تھے، اور جیسا کہ قرآن پاک کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت مبارکہ بھی آئی ہے کافی ماشاءاللہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال دیں۔ جی بہت ہی اچھا سوال ہے، اور اس کو میں واقعاتی انداز کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ ہمارے عام سننے والوں تک یہ بات بڑی آسان اور عام فہم انداز میں پہنچ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سورہ نور کی 10 آیات جو آپ کی شان میں اتری، سبحان اللہ، انہی کا مفہوم اور اس کا پس منظر میں بیان کرتا چلوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت سے آپ فرماتی ہیں کہ خوراک کم ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے جسم جو تھے وہ دبلے پتلے تھے بہت زیادہ، اور آقا علیہ السلام کے غزوات میں یہ اصول اور دستور رہا ہے کہ ازواج مطہرات کے نام پہ قرعہ ڈالا جاتا تھا، جس کا نام نکلتا وہ غزوے میں ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ ایک غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، وہ ساتھ گئی، واپس جب آتی تو امہات المومنین پہ ایک پروٹوکول ہوتا تھا کہ ان کو پالکی میں بٹھا دیا جاتا، پالکی پردے کے اندر ہوتی اور صحابہ اکرام اس کو اٹھا کے چل دیا کرتے تھے، یہ ایک پروٹوکول تھا۔ راستے میں جہاں پڑاؤ ہوتا تو آقا علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا کہ وہ قافلے سے کچھ میل پیچھے آ رہے ہوتے اور اس وجہ سے آ رہے ہوتے کہ راستے میں کوئی چیز گر گئی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو تاکہ اس کو کور کرتے ہوئے وہ آگے آئے۔ راستے میں ایک مقام پہ رکے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ اب جب قافلہ چلنے کا وقت ہوا، بگل بج گیا اور سب لوگ چل پڑے، تو اس وقت جن اصحاب کی ڈیوٹی تھی کہ ان کی پالکی اٹھائیں، انہوں نے جلدی میں پالکی اٹھا لی۔ ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ام المومنین اس پالکی کے اندر موجود بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ اتنی دبلی پتلی تھی کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وزن ان کا ہے یا نہیں ہے، وہ اس وقت موجود نہیں تھی، وہ رفع حاجت کے لیے سائٹ پہ گئی ہوئی تھی۔ اب جب واپس آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ وہ صحابی پیچھے ہوتے ہیں جو قافلے کی چیزیں لاتے ہیں، آپ نے وہاں آ کے آرام فرمایا۔ اسی میں آپ کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی کہ پیچھے سے وہ صحابی آئے جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ قافلے کی گری پڑی چیزوں کو لے کے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی دور سے جب دیکھا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ شاید کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر چادر ہے۔ جب وہ پاس آئے تو دیکھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ہستی جن کے پردے کے اوپر قرآنی آیات موجود ہیں، وہ کیسے کسی سے بات کر سکتے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا، وہ سواری میں بیٹھ گئے اور اس سواری کی مہار پکڑی صحابی رسول نے اور چل دی۔ جب قافلے کے ساتھ جا کے پہنچے، کیونکہ قافلہ تو آگے جا چکا تھا، اب عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کو ایک موقع مل گیا۔ اس نے اس واقعے کو اس انداز کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ، جو کریکٹر کے حوالے سے ایسی باتیں کی جو کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتی۔ لیکن یہاں ایک اور بات ہوئی کہ کچھ لوگ یاد رکھنا، جب ایسے واقعات ہوتے ہیں کچھ جان بوجھ کے ایسا کام کرتے وہ منافق ہوتے ہیں اور ان کو معافی نہیں ملی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سادگی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے ان کا شکار ہو گئے۔ اس میں کچھ صحابہ بھی تھے، حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں جن کو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے کزن تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے پھر ایسا کیا کہ وہ بھی اس معاملے میں آ گئے، یعنی انہوں نے بھی اس بات چیت کو آگے بڑھایا۔ اب یہ بات جب پہنچی تو آقا علیہ السلام تو سب کچھ جانتے تھے، بے شک آقا کو تو سب کچھ علم تھا، لیکن آقا نے یہ کہا کہ جانتے ہوئے بھی وحی کا انتظار کیا کہ اگر میں خود کوئی فیصلہ کروں گا تو کل قیامت میں لوگ کہیں گے کہ محمد نے اپنے گھر کی بات ہے تو معاذ اللہ ڈنڈی مار دی، جس طرح آج تک لوگ یہ کچھ غلیظ لوگ کی بکواسات کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والدین کے گھر بھیج دیا، لیکن حضور نے کوئی کلام حضرت عائشہ سے نہیں کیا۔ حضرت عائشہ وہاں چلی گئی، ان کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ واقعہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ مجھ پہ تہمت لگ گئی ہے۔ وہ جب رفع حاجت کے لیے گئی تو ان کی کزن ان کے ساتھ تھی، تو ٹھوکر لگی تو اس نے کہا مستہ پہ لعنت ہو، ان کے کزن کا نام لیا جس نے تہمت میں تمہارا ساتھ دیا ہے۔ عائشہ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ فرمایا بات تو یہ ہے کہ آپ پہ تہمت لگ چکی ہے اس واقعے کی وجہ سے۔ وہ اتنا پریشان ہوئی کہ ان کو بخار آنے لگے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو واپس اپنے گھر نہیں لایا بلکہ وہیں ٹھہرے رہے، اور آقا پہ جو وقت گزرا بڑا گران گزرا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم گردنیں ان منافقوں کی اڑا دیں جو آپ کے گھر والوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سخت بخار کے عالم میں تھی، آقا ہمارے گھر میں تشریف لے آئے، میں سمجھی کہ آج کچھ فیصلہ ہونے والا ہے کہ اسی صورت میں آقا علیہ السلام پہ وحی کی کیفیت آئی جس میں سورہ نور کی 10 آیات اتری اور حضور پہ پسینہ آ گیا، حضور نے وہ آیات پڑھی تو آقا علیہ السلام کھلکھلا اٹھے، اور جب یہ تلاوت ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رفیقہ حیات تھی رومان، انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ کو کہ اٹھیے اور حضور کا شکریہ ادا کیجیے کہ آپ کی شان میں آیات اتر گئی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا میں حضور کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ میرے اللہ نے میری شان میں آیات اتار دی۔ یہ بات حضور نے، اس لیے یہ حدیث سے بھی بات ہو سکتی تھی، حضور خود بھی کہہ سکتے تھے، جانتے تھے، لیکن انتظار اس لیے کیا کہ آج تک کچھ لوگ بھونک رہے ہیں، میں یہ لفظ سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیات آ گئی کہ کسی کو موقع نہ ملے کہ یہاں کوئی ڈاؤٹ ہو جائے، 10 آیات اتر گئی۔ اور یہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے گا کہ نبی کے گھر میں مشرک عورت آ سکتی ہے، نبی کے گھر میں مشرک عورت آ سکتی ہے، لیکن نبی کے گھر میں بدکار عورت نکاح میں نہیں آ سکتی۔ آپ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئی، وہ کافر گئی لیکن وہ بدکار نہیں تھی، کیونکہ نبی کی جو نسل ہوتی ہے وہ پاک سلموں سے آتی ہے، اس میں ناپاک خون داخل ہی نہیں ہو سکتا اور ناپاک آ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ عرض کروں گا کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ خارجی لوگوں کی باتیں ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ کمزور عقائد ڈال رہی ہیں، لیکن ان سے بچنا چاہیے۔ میں نے واقعاتی انداز میں اس لیے اس کو بیان کیا تاکہ مختصر انداز میں لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بس یہ سوالوں کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہو، ساری